مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً وقت آپ کے ماحول کے حساب سے زیادہ ہو چکا ہے، میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا۔ ویسے بھی یہ سرزمین سنبھل ہے، یہاں روزانہ آپ کسی نہ کسی کی باتیں ضرور سنتے رہتے ہیں، اور یہ حضور اجمل العلماء کا فیضان ہے کہ آپ کا وجود ناز پورے ہندوستان بلکہ پورے بر صغیر میں ایک علم و ادب اور آگاہی کا میدان اور علاقہ مانا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کی خدمات جلیلہ اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے بھی انہیں مزید اجر نصیب فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ بچوں نے قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ قائد علماء سنبھل حضرت مولانا نفیس اختر شفیع صاحب نے اپنے دست شفقت سے تمام کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے تمام کو دستار باندھی۔ اللہ پاک تمام کی محنتوں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ماہ مبارک ہے، ماہ نور ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات پر آپ بہت سی تقریریں سماعت فرماتے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بھی آپ نے یقیناً ان 12 دنوں میں جو گزر گئے سماعت فرمایا ہوگا۔ آج میں نے جو موضوع لیا ہے اس موضوع پر تھوڑی دیر عرض کروں گا۔ اس میں صرف بات یہ کروں گا کہ خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کتنی قربانیاں ہیں۔ یوں تو صحیح معنوں میں ہم حضور کی قربانیوں کو گن نہیں سکتے، اس لیے کہ علماء کرام کا قافلہ منبر نور پر موجود ہے۔ آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے اتنی تکلیف کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محنتیں ہیں ان محنتوں کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی آپ قرآن مقدس کی تفسیر میں زندگی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 950 سال تک بقید حیات رہنے کے بعد جب سرکار نوح نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو جناب 100 لوگ بھی آپ کے دست حق پرست پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں ہیں۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اور 63 سال کی ظاہری عمر میں حضور علیہ السلام یہاں سے تشریف لے کر چلے گئے۔ صرف 23 سال کی تبلیغ کی شان یہ رہی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب آخری حج کا خطبہ دیا تو تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع نگاہوں کے سامنے تھا۔ آج ہم ایک ایسے قائد کی تلاش کے لیے بے قرار ہیں جو ہندوستان کے لیول پر اہل سنت کی قیادت کر سکے۔ میری عادت نہیں کہ میں کسی کی تنقید کروں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن ایک نام پر پوری سنیت متحد ہونے کو کسی حال میں تیار نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں آپ اس صدی میں آ کر ایک چہرہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک چہرہ مل جائے جو دلی کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ کہا جائے کہ ہماری دینداری سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ ایک چہرہ مل جائے جو مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون پر بات کر سکے، ایک چہرہ مل جائے جو مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کر سکے، ایک چہرہ مل جائے جس پر ساری سنیت متفق ہو۔ آج یہ وہ جگہ بھی خالی ہے، وہ دور تھا جو سنہرا گزر گیا، لیکن ابھی میں بات صرف اتنی کر رہا ہوں، ایک قائد کے لیے آج پورا ہندوستان بے قرار ہے۔ آج بلا مبالغہ پوری دنیا میں اگر کہیں آگ کے گولے برس رہے ہیں تو مسلمانوں کی بستیوں پر برس رہے ہیں، اگر کہیں چھوٹے
چھوٹے بچوں کو شہادت کا جام پلایا جا رہا ہے تو وہ مسلمانوں کے بچے ہیں. فلسطین کی تاریخ پڑھے, غزہ کے حالات معلوم کرے, آپ کشمیر کی خوبصورت چہروں پر چھرے کے نشانات دیکھیں, آپ برما کے حالات دیکھیں, آپ دنیا میں جس طرف نگاہ ڈالیں گے تمام جگہ اگر کوئی قوم آپ کو پھستی ہوئی نظر آئے گی تو وہ سب سے صف اول میں کھڑی قوم مسلم ہوگی. اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ قوم مسلم کا کوئی قائد نہیں ہے, نہ انٹرنیشنل لیول پر کوئی ہماری آبرو کی بات کرنے کو تیار ہے, نہ نیشنل لیول پر کوئی ہماری عزتیں رکھنے کو تیار. میرا موضوع وہ نہیں ہے, میں اپنے محبوب کی محنت کی بات کر رہا ہوں. میرے کریم مصطفیٰ نے ایسی محنت فرمائی کہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم. یہ میرے 1.25 لاکھ صحابہ ہر ایک قائد ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. تم جس کی بھی قیادت قبول کرو گے اللہ تمہیں ہدایت. نعرے رسالت علماء اہل سنت سید نور میں صاحب قبلہ, سید نور میں صاحب میں نے پرسوں بھی کہا تھا, کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, اگر نعرے کے جواب دینے کی حیثیت نہ ہو تو ناظم صاحب نعرہ مت لگائے. اگر آپ کے پاس ہے طاقت جواب دینے کی تو ہی نعرہ لگایا کریں. میں نعروں کا محتاج نہیں, لیکن افسوس ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرو تو آپ موبائل میں دیکھ رہے ہیں. آپ سے کہا جائے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو, حضور کا نام لو, تو آپ کی نگاہیں جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے. اس لیے جب نعرہ تکبیر کہا جائے تو جواب ضرور دیا کیجیے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں پر. حضور کی تشریف آوری ابھی نہیں ہوئی ہے, ساری کائنات آپ سنتے رہتے ہیں بنائی گئی حضور کے لیے. محبوب آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ بنایا جاتا. آپ سنتے رہتے ہیں, بچپن سے لے کے بچپن تک سنتے. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں, تو اپنی پہچان کے لیے فخلقت الخلق, میں نے آمینہ کے لاڈلے کو پیدا کیا. اس پر نہیں جاتا, آپ سنتے رہتے ہیں. حضور کو بنایا, بھیجا اس لیے گیا, داعین الی اللہ باذنہ, اللہ کے آرڈر سے آپ اللہ کی طرف بلائیں, یہ مقصد ہے. ساری کائنات حضور کے لیے بنائی گئی. آسمان کا شامیانہ حضور کے لیے, زمین کا بچھونا حضور کے لیے, آبشار کے نغمے حضور کے لیے, یہ پل کھاتی ہوئی ندیاں حضور کے لیے, یہ سمندروں کی موجیں حضور کے لیے, یہ پہاڑوں کی بلندی حضور کے لیے, یہ قسم قسم کے پھل حضور کے لیے. یہ ساری کائنات میں روشنی حضور کی خیرات. جہاں جہاں جو کچھ ہے حضور نہ ہوتے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بھولا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہونا یہ ساتھی تو پھر میں بھی نہ ہو, خون بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اعلیٰ حضرت کا اقبال سیدھا سیدھا کہہ دے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. کعبے کا تقدس اگر سلامت ہے تو محمد عربی کی خیرات ہے. اگر آج حجر اسود کو احترام کے ساتھ اس جنتی پتھر کو چوما جا رہا ہے تو یہ محمد عربی کی تعلیم ہے. آج صفا مروہ شعائر اللہ ہے تو یہ سیدہ زہرا کے بابا کی خیرات ہے. آج مدینے کی خاک کو عاشق خاک شفا سمجھ کر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے, یہ محمد عربی کی خیرات ہے. اللہ نے حضور کو ایسا بنایا ہے, ایسی شان عطا فرمائی. امام اہل سنت نے کہا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کیوں؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ قرآن کہتا لا اقسم بہذا البلد, اس شہر مقدس کی
تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، سب سے خوبصورت دعا، سب سے خوبصورت دعا کیا؟ مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی زولا کی قسم، تجھے اپنے ہی زولا کی قسم، اللہ اکبر۔ عرض کر رہا تھا کریم مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ بنتا، لیکن آپ ذرا غور کریں، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ابھی وہ اپنی ماں کے شکم میں ہے، جس کے نور سے خلیل اللہ کو نار نمرود گلزار کرنے کی طاقت دی گئی۔ حضور کا نور نہ ہوتا پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن حضور کے نور کی برکت تھی کہ نار نمرود کو سرد کر دیا۔ حضرت شیخ محقق نے لکھا ہے ابراہیم خلیل ہیں، انہوں نے نمرود کی نار کو سرد کر دیا، میرے محبوب مصطفیٰ نے کفر کی نار کو سرد کر دیا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کون سی آگ، کون سی آگ؟ قرآن نے کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، بجھانا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ حضور کی محنتیں تھیں۔ اگر خلیل اللہ نے نمرود کی آگ کو سرد کیا ہے تو حبیب اللہ نے کفر کی آگ کو ایسا ٹھنڈا کیا کہ ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ساری کائنات بنے گی۔ اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہیں چل رہی ہے اس لیے کہ پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے۔ حضرت عبد المطلب کو اللہ نے بڑا اخلاق عطا فرمایا ہے۔ علماء سیر نے لکھا ہے اللہ نے حضرت عبد المطلب کو ایسا بنایا تھا کہ وہ بڑے اچھے اچھے اخلاق سکھاتے تھے، وہ مہمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے، اور چوراہے پہ لے جا کے کھانا گوشت وغیرہ رکھ دیتے تھے تاکہ مسافر گزرتا ہوا وہاں سے جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر کے آگے چلا جائے۔ یہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہے۔ آپ کو معلوم ہے غار حرا میں سب سے پہلے جا کر عبادت کرنے والی ذات حضرت عبد المطلب کی ذات ہے۔ علامہ پیر کرم شاہ الازہری میں سیرت ضیاء النبی میں لکھا ہے، آپ اٹھا کے پڑھیں۔ سیرت ضیاء النبی وہ کتاب ہے حضور مفتی اعظم راجستھان نے ساری زندگی جس کا مطالعہ کیا، یہاں تک کہ وصال کے بعد بھی ایک جلد حجرہ مبارک سے اٹھا کے واپس لائبریری میں رکھی گئی۔ ہاں میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ علماء جانتے ہیں کہ میں نے کس لیے کہہ دیا۔ ہاں پیر محمد کرم شاہ الازہری نام ہی ایسا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ دادا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اتنا ضرور بتاتا چلوں، قدرت نے حضور کے آنے کے لیے پورا ماحول دیا۔ قبیلے بنو جرہم کے لوگوں کی بدکاریوں کی وجہ سے یہ زمزم کا کنواں پاٹ دیا گیا تھا۔ یہ جب یہاں سے پلٹے تھے تو انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی جو چیزیں تھیں، سونے تھے وغیرہ تھے، وہ سب کچھ زمزم کے کنویں میں ڈال کر پاٹ کر چلے گئے تھے۔ جو حضرت عبد المطلب کا دور تھا اس دور میں زمزم کے کنویں کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ جی عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے، اصل نام شیبہ ہے۔ پیدا ہوئے تھے تو ان کے سر پر جو ہے وہ جو بال تھے اس میں سے چند بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ڈیٹیل میں نہیں جاتا عبد المطلب کیسے انہوں نے پرسوں اشارتاً پڑھا تھا، آج آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ جب وہ کنواں پاٹ دیا گیا نا، حضرت عبد المطلب کو خواب دکھایا گیا، 3 دن زمزم کے کنویں کے الگ الگ نام لیے گئے، اور تیسرے یا چوتھے دن بتایا گیا کہ زمزم کو کھودو۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ جہاں خون پڑا ہوا ہے، لوگ ذبح کرتے ہیں جانور کو، وہاں کوا ہے، گندگی، کوا زمین کو کھود رہا ہے، جاؤ وہی زمزم ہے۔ حضور کے دادا وہاں پہنچے اور وہاں کھودنا شروع کیا۔ جس وقت کھودنا شروع کیا تو اس وقت لوگوں نے مذاق بنایا۔ سنو مولانا مجیب صاحب جی، شروع میں مذاق بنایا ہی جاتا ہے۔ ہاں مذاق بنانے والوں سے کبھی ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اگر مذاق بنانے والوں سے ٹینشن لیا جاتا تو اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں نا یہ یہاں تک نہیں پہنچتے۔ کبھی مولانا نفیس صاحب سے رودات سنیے گا ان کی زندگی کی شروعات کی، کبھی کلیم اشرف صاحب سے رودات سنیے گا ان کی زندگی کی شروعات کی۔
شروعات میں سب کا مذاق بنایا ہی جاتا ہے. جب تک آپ کچھ حاصل نہیں کر لیتے تب تک مذاق ہی بنایا جائے. اور جب حاصل کر لیں گے تو کسی مفکر نے کہا تھا محنت اتنی کرو کہ کامیابی شور مچائے, آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہ پیش آئے. جب انہوں نے زمزم کھودا نا, لوگ مذاق میں کیا کر رہا ہے یہاں, ریت ہی ریت ہے, کیا کر رہا ہے. لیکن جب اس وقت ان کے ایک ہی بیٹے حارث ان کے ساتھ تھے, دونوں باپ بیٹے زمزم کھودتے, کنواں کھودتے کھودتے جب کامیابی کے اثرات نمودار ہوئے نا تو سارے خاندان والے آ گئے کہ تمہارے اکیلے کا کنواں نہیں ہے, تو ہمارے اجداد کا کنواں ہے, ہمارا بھی حصہ ہے, ہمارا بھی حصہ ہے, ہمارا بھی حصہ ہے, ہمارا بھی حصہ ہے, ہماری بھی محنت ہے, ہماری بھی ہے, ہماری بھی ہے. ٹھیک دنیا کا دستور ہے. ہوا کیا, حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے اشارہ ملا ہے, میں کھودوں گا, میرا حصہ, آپ کا کچھ نہیں. فیصلہ کرایا جائے ورنہ جنگ ہوگی. کس سے فیصلہ کرایا جائے؟ فلاں فلاں علاقے میں کاہنہ عورت رہتی ہے, اس سے کرایا جائے فیصلہ. ٹھیک ہے, فیصلہ کرایا گیا. دونوں فریق اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہوئے اور چل پڑے. بیچ میں ریگستان تھا. حضرت عبد المطلب کے قافلے کا پانی ختم ہو گیا. جب قافلے کا پانی ختم ہو گیا, میں بولنے کچھ اور آیا تھا مگر بول کچھ اور رہا ہوں, لیکن کوئی بات نہیں, آپ کے کام کی بات بول رہا ہوں, میں روداد سفر نہیں سناتا اپنی. حضرت عبد المطلب نے جب یہ دیکھا کہ میرے قافلے کا پانی ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے سامنے والی ٹیم سے کہا کہ بھئی ذرا سا پانی پلا دو. تو ان لوگوں نے کہا ہم نہیں پلاتے پانی. علماء سیرت نے لکھا ہے حالت ایسی ہو گئی کہ محسوس ہوتا تھا کہ عبد المطلب کی ٹیم کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں. پانی کی اتنی پیاس کی اتنی شدت ہوئی, لوگ قریب المرگ ہو گئے, مرنے کے قریب ہو گئے. یہاں تک حالت پہنچی کہ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سب اپنی اپنی قبر کھود کے رکھو تاکہ آخر میں جو شخص بچے وہی بغیر قبر اور بغیر کفن کے ہو. سب اپنی اپنی کھود کے رکھیں گے, وہی مر جائیں گے, کوئی بات نہیں, قبر تو ملے گی. یہاں تک نوبت پیش آ گئی. سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں, لوگ گڈھے کھود رہے ہیں, کچھ بے حال پڑے ہیں, کچھ زمین پہ پڑے ہیں. حالت عجیب ہے. مگر عبد المطلب کے ذہن میں خیال آیا بیٹھے بیٹھے کب تک موت کا انتظار کرتے رہو گے, اٹھو اور کچھ کرو. یہ بہت بڑا جذبہ ہے, اٹھو اور کچھ کرو. اگر انتظار کریں گے کہ مناسب وقت آئے گا تو کریں گے, تو وہ پتہ نہیں کب آئے گا. اٹھو اور کچھ کرو. عبد المطلب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنی سواری کو اٹھایا. سواری کی اونٹنی کے نیچے سے ایک میٹھا اور ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری تھا. جب میٹھا اور ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری, جب آپ محنت کا ارادہ کریں گے تو قدرت آٹومیٹک آپ کی مدد کرے گی. اسی کو کہا گیا ہمت مردہ تو مدد خدا. اگر موت کا انتظار کرتے رہتے تو پیاسے مر جاتے, لیکن کھڑے ہوئے, چلو سواری اٹھاؤ. سواری اٹھائی گئی, نیچے سے تازہ پانی نکلا, سب نے پیا, مشکیزیں پڑے. پھر عبد المطلب کی دیانتداری اور سخاوت دیکھیے, جنہوں نے پانی نہیں دیا تھا نا, آؤ آؤ تم بھی پانی پی لو. ساتھیوں نے کہا حضرت اے امیر قریش, جب انہوں نے ہمیں پانی نہیں دیا تو ہم انہیں کیوں پانی دیں گے؟ عبد المطلب نے کہا اگر ہم بھی نہیں دیں گے تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ صحیح بات. اگر ہم بھی نہیں دیں گے تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اتنا کہنا تھا, قافلہ بلایا گیا, انہوں نے ٹھنڈا پانی پیا, میٹھا پانی پیا, ذرا سا بڑا دل کیا, پانی پلایا. ذرا سا بڑا دل کیا, پانی پلایا. نتیجہ یہ ہوا, انہوں نے کہا سواریاں موڑ لو, واپس مکے کی طرف چلتے ہیں. کہا کیوں؟ کاہلا سے نہیں پوچھو گے کہ زمزم پر کس کا حق ہے. دشمن پارٹی نے کہا عبد المطلب جب بغیر پہ آب و گیا میدان میں قدرت نے اونٹنی کے نیچے سے پانی جاری کر دیا, یہ بتا دیا زمزم کل بھی تمہارا تھا, آج بھی تمہارا ہے, اور قیامت کی صبح تک تمہارا ہے. واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت رسول, عظمت رسول. عبد المطلب کی شان نرالی تھی, کیوں؟ ان کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا. ان کے 10 بیٹوں میں سب سے نرالا بیٹا, سب سے خوبصورت بیٹا, سب سے پیارا بیٹا, سب سے حسین بیٹا, سب سے نیک بیٹا,
حضرت عبداللہ. حضور فرماتے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اللہ، ایک حضرت عبداللہ. واقعہ نہیں سنا تھا، پھر کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ. عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ. آپ ذرا غور کریے، حضور کے والد کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے، اس کے باپ ہیں. یہ وہ ذات ہیں جن کو حضور کو بیٹا کہنے کی اجازت ہے. اللہ اکبر، شان دیکھیں آپ، مرتبہ دیکھیں آپ. لیکن غور کرنے کے بعد جدھر میں لانا چاہ رہا ہوں، ساری کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے، ابھی وہ اپنی ماں کے شکم میں آئے ہی ہیں کہ ان کے والد سفر کی حالت میں وفات پا گئے. ذرا غور کیجئے، آپ 5 سال 7 سال 8 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں نا، آپ کو ترس آتا ہے کہ بلکہ کوئی آنے والا مہمان بھی آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں صاحب اس کا باپ نہیں ہے. یہ ہماری انسانیت ہے. ذرا اس دل سے پوچھے، کائنات میں جس سے زیادہ کسی کا نرم دل ہے ہی نہیں، جو جانوروں کے لیے تڑپ جاتا ہے. اگر ہرنی ان سے فریاد کر لے تو وہی ٹھہر کے انتظار کرتے ہیں کہ یہ ہرنی کا مالک آئے گا تو میں اس سے اس ہرنی کو چھڑواؤں گا. ذرا سوچیں کہ جس کا منصب یہ ہے کہ خلیل اللہ خود کھڑے ہو کر جسے آسمانوں پر مرحبا کہیں معراج کی رات، جس کی شان یہ ہے کہ سید الملائکہ جس کے طلبوں کو چومے معراج کی رات، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد ماجد کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا. حضور کی قربانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کو ظاہری نگاہوں سے، ایک روایت بعد میں ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے قبر سے اٹھایا. اب یوں تو اختیارات اتنے ہیں کہ جب وہ خلیل اللہ نار نمرود میں ڈالے جا رہے تھے تب بھی وہ دیکھ رہے تھے، جب نمرود سے مناظرہ ہو رہا تھا تب بھی وہ دیکھ رہے تھے، اصحاب فیل جب آئے تھے تب بھی وہ دیکھ رہے تھے. تو سب قرآن نے کہا علم ترا علم ترا علم ترا علم ترا، وہ سب دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے اپنی ظاہری نگاہوں سے، ظاہری نگاہ آپ کہیں گے کیسے دیکھ رہے تھے، وضاحت کرتے ہیں. قرآن نے کہا علم ترا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نہیں دیکھتے، ذرا ان سے پوچھئے، میں اگر کل یہ کہوں کہ مولانا حفیظ صاحب آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ بچہ بڑا قابل تھا جس نے جواب دیا، ظاہر بات ہے کہ یہ موجود ہوں گے یہاں، تبھی تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے نہیں دیکھا. اب یہ دلی یا جودھپور جائیں اور میں کہوں آپ نے نہیں دیکھا، وہ فلاں جلسے میں کیا ہو کہیں گے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، میں تو تھا ہی نہیں. اللہ فرما رہا محبوب تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. محبوب اس وقت تھے سیدہ آمنہ کے پیٹ میں، اور پیٹ میں ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ، پیٹ میں اور پیٹ کے اندر رہ کر بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اصحاب فیل کے ساتھ. محبوب تم نے نہیں دیکھا علم ترا الذی حاج ابراہیم، تم نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس نے ابراہیم خلیل اللہ سے مناظرہ کیا، پتا چلا مناظرہ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں اور ملاحظہ رسول اللہ، مناظرہ خلیل اللہ کر رہے ہیں، ملاحظہ رسول اللہ کر رہے ہیں. ارے جناب قدرت نے انہیں وہ دیکھنے کی طاقت دی، یہی وجہ ہے یہ بات اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، یہ علماء بیٹھے جہاں جہاں بھی لفظ واقعی آتا ہے قرآن میں، امام جلال الدین سیوطی ہو یا امام جلال الدین محلی شافعی ہو، تفسیر جلالین میں جہاں بھی وعید آیا وہاں بریکٹ میں اذکر لکھا گیا. اے محبوب یاد کیجئے، یاد کیجئے، یاد کیجئے، پتا تو آپ کو سب ہے، بس یاد دلایا جا رہا ہے، یاد کر لیجئے اور ابو بکر کی جماعت کو بتا یاد کر لیجئے. جانتے تو آپ سب ہیں، قدرت نے آپ کو علم دیا. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا، میرے اور آپ
नेम जाने तो आप कहते हैं फला मुफ्ती साहब मुझे नाम से जानते, फला पीर साहब मुझे नाम से जानते, फला उस्ताद साहब मुझे नाम से जानते, फला मंत्री जी मुझे नाम से जानते, मगर अपने मुकद्दर पर नाज करो। मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत जिस वक्त उसका पुतला तैयार किया जा रहा था, मैं सारे लोगों को उनके नाम के साथ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानते भी हैं और बाई नेम जानते हैं, इसीलिए फरमाया कोई दुरूद पढ़ता है इन्नल्लाह वक्कला बिकबरी मलका, अल्लाह ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता सिर्फ इसलिए रखा है कि अगर संभल की जमीन पर बैठकर कोई मैदान में मौसम की खुनकी में बैठकर दुरूद पाक पढ़े तो उसका नाम उसके बाप के नाम के साथ पेश करे। या रसूल अल्लाह, आप तो जानते ही हैं फला का बेटा फला है, इस वक्त आप पर दुरूद पढ़ रहा है, नजराना कबूल बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जागा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इल्म मुस्तफा पर बात फिर कभी करूंगा, अभी भी बात करा तो वो सब देखे अल्लाह ने उनको ताकत दी है। और क्यों ना हो भाई, जब अल्लाह ने शैतान को दुश्मन को ताकत दी है, लेकिन रोने का मकाम है कि लोग दुश्मन की ताकत एक्सेप्ट कर लेते हैं और हबीब की ताकत पर पूछते हैं लिखा कहाँ, छोड़े आगे बढ़ता, मौजू बदल जाएगा। हाँ, अर्ज कर रहा था रसूल मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जाहिरी निगाहों से हजरत अब्दुल्ला को नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब के कल्ब पर क्या गुजरी होगी जिस वक्त उन्होंने ये सुना होगा 100 ऊंट कुर्बान करके जिस बेटे को बचाया था, अब वो मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं रहा। सैयदा आमिना के कल्ब अतहर पर क्या गुजरी होगी, जरा सा तसव्वुर करें। जिस दौर में बेवाओं के साथ इतना बुरा सुलूक किया जाता था, उनको मनहूस समझा जाता था, उनके लिए 1 साल तक घर के अंदर रहना ज़माने जाहिलियत में लोगों ने अपना कानून बना रखा था। सैयदा आमिना के कल्बे मुबारक पर क्या गुजरी होगी जिस वक्त उन्होंने सुना होगा कि भी चंद महीने पहले जिससे निकाह हुआ है, अब मेरी जिंदगी के अरमानों पर पानी फेरते हुए वो इस दुनिया से चला गया। जरा गौर करिए आप, किसी 5 साल के 3 साल के बच्चे का बाप इंतकाल कर जाए तो बतक़ाज़ा इंसानियत हमारी और आपकी आंखें छलक पड़ती हैं। जरा सोचिए कि कायनात जिसके लिए बनाई गई, बाप की मोहब्बत जिसकी खैरात है, माँ की ममता जिसकी खैरात है, उस मुस्तफ़ा जान रहमत की वालिदा माजिदा के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनकी जवानी में उनके शौहर इंतकाल कर गए और वो जमा साली में बेवा हो गई। उनके दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने ये सुना होगा कि मेरी जिंदगी का आसरा मेरा शौहर अब मुझे कभी वापस नजर नहीं आएगा और जिस्म भी मेरी निगाहों के सामने नहीं कि मैं उनकी तजहीज़ और तकफीन को देख सकूं। पता नहीं किस हाल में मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, वो कहाँ है। जब किसी आने वाले ने आकर खबर दी होगी अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा अब्दुल्ला नहीं रहा, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कल्ब पर क्या गुजरी होगी। तारीख की किताबें उठाकर पढ़े, काबे के साए में आकर एक दिन अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे और कहा है काबे के रब, मेरी बेवा बहू आमना खातून की बेहिसी और बेकसी देखी नहीं जाती, उनकी बेबसी देखी नहीं जाती, उसके लिए उसके दिल की तस्कीन का के असबाब पैदा फरमा दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के साए में बैठकर दुआएं किया करते थे। हजरत आमिना तन्हाइयों में अपने मालिक को याद किया करती थी, रो रो कर अपने मालिक को याद किया करती थी। एक दिन ऐसा भी आया, विलादत नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन ऐसा आया
کہ آمنہ اپنے اندر خوشبو محسوس کرتی تھی. آمنہ سلام اللہ علیہا کنویں پہ جاتی تو کنویں کا پانی اوپر ہو جاتا تھا. آپ نے ولادت علماء سے سنی ہے. حضرت عبد المطلب کعبے کے سائے، میرا عشق کہتا ہے کہ وہ کعبے کے سائے میں دعا کر رہے ہیں اور کعبہ ان سے کہہ رہا ہے عبد المطلب تم بڑے لیٹ آئے ہو. اسی جگہ کھڑے ہو کر کبھی بانی کعبہ خلیل اللہ نے کہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا. اسی کی تیاری کی جا رہی ہے، اسی کی تیاری کی جا رہی ہے. عبد المطلب کی دعائیں باب اجابت سے ٹکرائی. سرکار آمنہ خاتون کے صرف سیدہ آمنہ خاتون کے دل کی تسکین کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ دنیا کی ساری بیواؤں کو سکون پہنچانے کے لیے وہ ذات تشریف آور ہو رہی ہے. سسکتی ہوئی انسانیت کو زنجیروں سے آزاد کر کے بے حس لوگوں کو احساس پیدا کروانے والی ذات آ رہی ہے. خدا فراموش بندوں کو خدا شناس بنانے والا آ رہا ہے. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی، مگر سنبھل والوں جب حضور نے آنکھ کھولی ولادت نہیں پڑتا. ہزاروں ہزار فرشتے موجود تھے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سرکار آمنہ کے گھر سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے تھے. اور کیوں نہ ہو جس کی یہاں حاضری کے لیے 70 ہزار صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، تو ولادت پہ سلامی کے لیے کتنے آ رہے ہوں گے؟ لیکن باپ نہیں. ہزاروں کا مجمع اور ہوتا ہے، باپ کی شفقت اور ہوتی ہے. لاکھوں فالوور اور ہوتے ہیں، ماں کی محبت اور ہوتی ہے. آپ کو حضرت علامہ مفتی فہامہ کچھ کہہ کر پکارا جائے، وہ مٹھاس اور وہ ممتا نظر نہیں آتی جو ماں صرف بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں. باپ بیٹا کہہ کر پکار لے تو ہزاروں ناظموں کے القابات ایک طرف اور باپ کا محبت سے بیٹا کہنا ایک طرف. اس لیے کہ اس میں جو چاشنی ہوتی ہے وہ کسی ناظم کی نظامت میں نہیں ہوتی ہے، وہ کسی مرید کی محبت میں بھی نہیں ہوتی ہے. وہ باپ کا ہی حصہ ہے، وہ ماں ہی کا مقدر ہے. آگے بڑھتا ہوں. ساری کائنات حضور کے لیے بنائی گئی. حضرت حوا آئیں، حضرت آسیہ آئیں، حضرت مریم آئیں، سب آئے. آدم علیہ السلام نے خوشخبری دی، بہت سی روحیں آئیں، بہت سے فرشتے آئے، اور غلمان کی صفیں آئیں، لیکن حضور نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. پھر باتیں ساری چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں. 6 سال کی عمر مبارک ہوئی. سیدہ آمنہ نے سوچا میں نے اپنے شوہر کی قبر تک نہیں دیکھی. شوہر کے انتقال کی خبر ملی، بعد میں یہ پتا چل گیا کہ میں امید سے ہوں. ظاہر بات ہے کہ میں اپنے شہزادے کو اپنے پیٹ میں لے کر اتنا لمبا مکہ سے مدینہ کا سفر نہیں کر سکتی. ولادت کا انتظار ہونے لگا. حضور پیدا ہو گئے تو پرورش ہونے لگی. اب جب 6 سال کی عمر مبارک ہوئی تو سیدہ نے سوچا کہ چلیں اپنے شوہر کی قبر ہی دیکھیں، ذرا سا وہاں جا کے تو آئیں جہاں میرے دل کا سکون آرام کر رہا ہے. اب میرا شہزادہ 6 سال کا ہو گیا ہے اور عظیم شان والا شہزادہ ہے. اب یہ میرے ساتھ سفر کرنے کی بظاہر استطاعت رکھتا ہے. پورے قافلے کے ساتھ آپ یثرب پہنچیں. حضور علیہ السلام کو اپنا بچپنا یاد تھا. تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں سرکار آمنہ خاتون کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ حضور نے سفر کیا. ظاہر ہے حضور وہ سفر بھلا بھی کیسے سکتے تھے. اسے لمبا سفر اپنی زندگی میں اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہیں کیا. اسی لیے حضور کبھی کبھی اپنی ماں کو یاد کرتے تو مدینہ شریف کے بارے میں کہتے یہاں پانی تھا، یہاں سے میں ایسے گزرا، یہاں فلاں چیز تھی. اپنے بچپنے جب حضور ہجرت فرما کے گئے تو بچپنے میں مدینے میں کہاں کیا تھا حضور بیان کیا کرتے. بھول بھی کیسے سکتے ہیں کہ ماں کے ساتھ وہ سفر تھا.
جب ماں بہرحال ماں ہوتی ہے. جب یہودیوں کو پتہ لگا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو قریب تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی جان کے پیاسے ہو جاتے. ماں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ میرے بیٹے کی جان لے لیں گے، سیدہ آمنہ نے آنن فانن میں حضرت ام ایمن کو ساتھ لیا اور حضور کے ساتھ یہ 3 نفری قافلہ چل پڑا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قافلہ چھوڑ کر آمنہ خاتون کیوں روانہ ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کی جان کی پرواہ کرتے ہوئے وہ فوراً آنن فانن میں نکل پڑی. ذرا سوچیں، وہ زمین جسے زمین ابوا کہا جاتا ہے، آج بھی وہ جگہ پہاڑی ہی پہاڑی ہے. ایک پیڑ آپ کو نظر آ جائے مشکل سے تو آ جائے، کہیں سائے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور صرف 3 لوگ، ایک 6 سال کے حضور ہیں، ایک آپ کی ماں ہے، ایک سرکار ام ایمن باندھی ہے. یہ 3 لوگ وہاں پہنچے. آپ سوچیں ہماری کار میں اگر اے سی نہ ہو تو پریشان ہو جائیں. وہاں ابوا کی سرزمین پر تپتی ہوئی دھوپ، وہ پہاڑ کا علاقہ، وہ چٹان، اللہ اکبر. سرکار آمنہ خاتون کو محسوس ہو گیا کہ اب میری روح قفس عنصری سے پرواز ہونے والی ہے. ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والی ہوں. اپنے محبوب کو، اپنے بیٹے کو قریب بلایا، حضور کے سر پہ ہاتھ پھیرا. کائنات کے مختار کی زندگی کے یہ لمحے بھی عجیب تھے. ساری کائنات مٹھی میں، پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بلکہ اولاد میں آنے والے لوگ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. مگر یہاں قلب مصطفیٰ پر کیا گزر رہی ہے. ماں نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا، حضور سمجھ گئے کہ میری ماں جانے والی. حضور زار زار رونے لگے. جب حضور زار زار رونے لگے تو سیدہ آمنہ نے فرمایا میرے بیٹے رو مت. ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والا جائے گا. تسلی دینے کی شان یہ تھی، بیٹا محمد میں کبھی نہیں مروں گی، اس لیے کہ میں نے ایسے صاف ستھرے اور پاک بیٹے کو پیدا کیا ہے کہ میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے. یہ سیدہ آمنہ کے جملے تھے. آج 1400 سال بعد بھی اس زمین پر بیٹھ کر سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے. کہتی ہیں میں نے ایسے پاک صاف شہزادے کو جنا ہے، میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر آگے نعت کے اشعار ہیں. اس کا مفہوم یہ بھی ہے، اگر جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ سچا تھا تو سن بیٹے، تیرے ذریعے دین ابراہیم کی خدمت ہوگی اور ایسی بلندیاں تجھے رب عطا فرمائے گا جیسی بلندیاں کسی کو نہیں ملی. حضور روئے جا رہے ہیں، ماں تسلی دی جا رہی ہے. حضور روئے جا رہے ہیں. سرکار آمنہ خاتون کا سر اقدس 6 سال کے مصطفیٰ نے اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور آنسوؤں کے قطرے سرکار آمنہ کے رخسار مبارکہ پر گر رہے ہیں. ماں تسلی دے رہی ہے اور حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں مجھ سے جدا ہو. باپ کا حال یہ تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے چلے گئے. ابھی 6 سال کی عمر ہے، ماں بھی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام کچھ نہیں پر بس یہ اپنی ماں کو پکار رہے. سیدہ آمنہ کے پاس ملک الموت آئے، روح نکال لی. حضرت سرکار آمنہ نے جانے سے پہلے حضرت ام ایمن کو بلایا اور ام ایمن کو بلا کے کہا 3 تھے، اب میں جا رہی ہوں، اب 2 ہی ہیں. ایک تم ہو، ایک میرا بیٹا محمد ہے. ام ایمن اس امانت کو حفاظت کے ساتھ عبد المطلب تک پہنچا دینا. میں یہودیوں سے ان کی جان بچا کے آنن فانن میں بغیر قافلے کے ساتھ اکیلے سفر کر کے آیا. اب یہ جانے کائنات کی جان ام ایمن کی حفاظت میں ہے. اللہ اکبر. سرکار ام ایمن حبشہ سے تعلق رکھنے والی ایک کنیز تھی. ان کا بھی مقدر دیکھیے، قدرت نے انہیں کیا بلندیاں عطا فرمائی. سرکار ام ایمن نے اور حضور نے مل کے کس طرح ابوا کی پتھریلی زمین میں کھڈا کھودا ہوگا.
کس طرح حضور نے 6 سال کے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر میں اتارا ہوگا. 70,000 جسے سلام کرنے آتے ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ جس کی بارگاہ میں آج جان کا تحفہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس نے اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھے ہیں کہ اپنی ماں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، بظاہر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زمین کے حوالے کی. علماء سیر نے لکھا ہے کہ ام ایمن نے جیسے حضور کو سواری پہ بٹھایا تو حضور ام ایمن سے لپٹ کے خوب روئے، اور رونے کے بعد وہ قافلہ چلا. قدرت نے سیدہ ام ایمن کو کیا بلندی دی، حضرت ام ایمن نے حضرت عبد المطلب تک پہنچایا. عبد المطلب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ میری بہو آمنہ بھی ابلا بھی، پہلے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اور میری بہو بھی اس دنیا سے چلی گئی. اس معصوم سید المعصومین کو دیکھ کر، ان کی معصوم اداؤں کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب کتنا روئے ہوں گے، کوئی کما کو بیان نہیں کر سکتا. ام ایمن سے کہا ام ایمن اب اس کی ماں نہیں ہے، اس کا سارا خیال تمہیں رکھنا ہے. میری مخدومہ ام ایمن فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو کبھی دوسرے بچوں کی طرح بھوک کی شکایت کرتے ہوئے نہیں سنا. ام ایمن فرماتی ہیں دوسرے بچے اٹھتے تھے تو آنکھ میں کیچڑ ہوتا تھا، حضور اٹھتے تھے تو آنکھیں سرمگی ہوتی تھی. ام ایمن فرماتی ہیں دوسرے بچے اٹھتے تھے تو زلفیں بکھری ہوتی تھی، حضور اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی نے آپ کی زلفوں کو سنوار دیا ہے. کس نے سنوار؟ اعلیٰ حضرت بولے پنجہ ہے شان ہے قدرت تیرے بالوں کے لیے. ہاں کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بچپنا ہے. ام ایمن نے وہ خدمت کی کہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے انہیں دوسری ماں کا درجہ عطا فرمایا. ایک مرتبہ کسی نے کسی شخص کو یہ کہہ دیا اے کالے رنگ کی عورت کے بیٹے، کسی شخص کو کہہ دیا تو حضور نے اس کو آر دلاتے ہوئے فرمایا مجھے بتاؤ مجھے کیا کہو گے؟ مجھے پیدا تو گورے رنگ کی آمنہ نے کیا ہے اور مجھے پالا پکے رنگ کی ام ایمن نے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی خدمت کی کہ انہیں حضور علیہ السلام کی ماں ہونے کا درجہ یوں سمجھے میسر آیا. سرکار ام ایمن ہے. میں بات کو طول نہیں دیتا. میرے مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی. 6 سال کی عمر میں باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. دادا اپنے پوتے کی پرورش کرتا ہے. دادا نے بڑی شفقتوں سے پالا. علماء سیر نے لکھا ہے اگر حضور ننھے قدموں سے خانہ کعبہ کے سائے میں پہنچ جاتے، متولی کعبہ کی مسند کعبے کے سائے میں لگی رہتی تھی. عبد المطلب کا احترام کرتے ہوئے ان کے کوئی بیٹے بھی ان کی مسند پر پیر نہیں رکھتے تھے، مگر جب سرکار مصطفیٰ جان رحمت اپنے ننھے قدموں سے تشریف لے آتے تو حضور علیہ السلام اس مسند پر اگر پہنچ جاتے، آپ کے دوسرے بڑے ابا لوگ روکتے، چچا لوگ روکتے کہ اس پر مت جاؤ، اس پر مت بیٹھو، عبد المطلب کی مسند ہے. عبد المطلب آتے تو کہتے نہیں اس کو مسند پر بیٹھنے دو، اس لیے کہ اس میرے بیٹے کی بہت بلند بالا شان ہے. یہ حضرت عبد المطلب ہے. میرے کریم مصطفیٰ کی بڑی محبت سے پرورش فرمائی. ابھی 2 سال ہی گزرے تھے، صرف 2 سال. عبد المطلب بازار میں جاتے تو حضور کو ساتھ لے جاتے، محفل میں جاتے تو حضور کو ساتھ لے جاتے، صلح کرانے جاتے تو حضور کو ساتھ لے جاتے، بارش نہیں ہوتی تو حضور کو ساتھ لے جا کر دعائیں کیا کرتے تھے. ابھی عمر مبارک صرف 8 سال کی تھی، صرف 8 سال کہ حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے. اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے ہاتھ میں رکھا. اور وہ اس لیے اور بھی بیٹے تھے، ان کے ہاتھ میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ اور یہ دونوں ماں چاہے تھے، دونوں کی ماں ایک تھی. یہ حضور کے سگے چچا ہیں، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی. بہرحال اسی لیے ان کے سپرد کیا گیا. بیٹوں سے زیادہ آپ نے حضور علیہ السلام کو چاہا. حضرت عبد المطلب اس دنیا سے جانے لگے، آپ کے سپرد کیا. حضرت عبد المطلب کو جب وصال ہوا نا، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے
حضرت عبد المطلب کا جب جنازہ اٹھا تو مکے کے لوگ بھیڑ کے ساتھ جنازے کے ساتھ تھے. ایک بچہ تھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا. دیواروں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا. وہ کون ہے؟ وہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی. یہ اس کی قربانیاں ہیں, یہ اس کی محنتیں ہیں. لپٹ لپٹ کر رو. آپ کو معلوم ہے, میں نے ایک روایت پڑھی تھی, جب اس کو یاد کرتا ہوں تو لرز جاتا ہوں. جب ابو طالب شام جانے لگے نا, جب شام جانے لگے تو حضور کو چھوڑ کے جانے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے تجارت کے لیے جانے لگے. آپ کو معلوم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گھر پلتے تھے, بلکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور خود بکریاں چراتے تھے, اور بکریوں سے چرانے میں جو دودھ ملتا تھا اس دودھ کو لے کے اپنے چچا کے گھر آتے تھے, اور پھر اپنے چچیرے بھائیوں میں اس کو تقسیم کرتے, کھاتے پیتے تھے. اگر حضور اپنے چچا کے دسترخوان پر نہ ہوں تو ان کے بیٹے بھوکے رہ جاتے تھے, اور حضور سے شروعات کریں تو سارے گھر والوں کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا. محبوب چچا کے گھر رہ کر, چونکہ جناب ابو طالب کی کنڈیشن, فائنینشل کنڈیشن مضبوط نہیں تھی, اسی لیے آپ کہا کرتے تھے کہ جاؤ کوئی کام کرو, اور سیدہ خدیجہ کے پاس بھیجا تھا. میں اس چیپٹر کو نہیں کھولتا, صرف اتنا عرض کر رہا تھا, روایت پڑھ رہا تھا, لرزہ دینے والی روایت, کہ جب حضور علیہ السلام کے چچا ملک شام جانے لگے اور حضور کو نہیں لے جا رہے تھے نا, تو چچا کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے حضور نے فرمایا, چچا کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہو؟ نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے, نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے, کس کے سہارے چھوڑے؟ پھر چچا شام حضور کو لے کے, یہ قربانیاں میرے اور آپ کے پیغمبر نے دی ہیں. نبوت کا اعلان کیا, لوگوں نے پیٹ پر اوجڑیاں رکھی, پیروں میں کانٹے بچھائے, حضور علیہ السلام کی شہزادی کو تھپڑ مارے, سیدہ زہرا کے ساتھ سلوکی کی, رحمت للعالمین کے پیروں میں کانٹے بچھائے گئے, گلے میں پھندا ڈال کے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, گھروں کو گھیر گھیر کر 40 لوگ قتل کی سازشیں کرتے ہیں. آخر کار حضور نے ہجرت فرمائی, لیکن اس سے پہلے طائف گئے. طائف گئے کہ مکے والے نہیں سنتے ہیں تو چلو طائف والوں سے کچھ کہا جائے. طائف والوں کو سنانے کے لیے جب طائف گئے, طائف والوں نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے 4000 فٹ اوپر بسا ہوا ہے طائف. ابھی میں پچھلے مہینے گیا تھا تو میں طائف جا کے آیا. اس بار مجھے اس راستے سے لے کے گیا ڈرائیور جو پہاڑی کا راستہ تھا. اس پہاڑی کے راستے سے جب جائیں تو وہ جو جگہ بسی ہوئی ہے نا, قریب 4000 فٹ اوپر ہے. یار آج ہم جلسوں میں آنے کے لیے اتنے نخرے کرتے, اتنا لوں گا اتنا نہیں لوں گا, ایسے آؤں گا ویسے آؤں گا, ایسے جاؤں گا ویسے جاؤں گا. 4000 فٹ اوپر حضور چڑھے, 3 پہنچانے کے, اور بدلے میں پتھر کھائے. حضور پتھر کھا کے دین پہنچا سکتے ہیں, آپ گالیاں کھا کے نہیں پہنچا سکتے. حضور پتھر کھا کے دین پہنچا سکتے ہیں, آپ گوشت روٹی کھا کے نہیں پہنچا سکتے. یہ کیا کم ہے کہ لوگ عزت کے ساتھ آپ کو ممبر پہ لے آتے ہیں؟ یہ کیا کم ہے کہ آپ کو کھلے میں دین کی بات کرنے کی اجازت ہے؟ میرے کریم مصطفیٰ جب طائف کی سرزمین پر پہنچے, اللہ اکبر, لوگوں نے کیا کیا؟ چند گنڈوں کو کھڑا کر کے حضور پر پتھر برسائے. حضور کے پیروں پہ پائے اقدس پر پتھر مارتے تھے. جن طلبوں کو جبریل چومتے ہیں ان پر طائف والوں نے پتھر مارے. حضور شدت درد کی وجہ سے اگر بیٹھ جاتے, پہلے ایک پیر اٹھاتے, دوسرا رکھتے, دوسرا اٹھاتے, پہلا رکھتے, تو وہ اپنے کام سے باز نہیں آتے. حضور علیہ السلام کے پیر پر پتھر ہی پتھر مارتے. ذرا غور کریں, شدت درد سے حضور بیٹھ گئے تو ان کے 2 اوباش قسم کے لوگ ادھر سے حضور کے کندھوں سے حضور کو اٹھاتے اور چلاتے اور پھر پتھر مارتے. یہ بدسلوکی حضور کے ساتھ. اتنا خون نکلا حضور کے قدم شریف سے کہ آپ کے نالین شریف آپ کے پاؤں میں چپک گئے.
اللہ کے رسول علیہ السلام پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ حضور شدت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ حضور کی محنتیں ہیں، یہ حضور کی قربانیاں ہیں، اور ایسی کیفیت میں بھی اگر موت کا فرشتہ، اگر عذاب کا فرشتہ آئے اور آ کر کہے بس آپ ہاتھ اٹھا دیں، ہم بتا دیں گے کہ حضور علیہ السلام سے ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا دیں۔ ساتھ میں زید ابن حارثہ ہیں، ان کی تمنا بھی یہی رہی ہوگی، حضور ہاتھ اٹھا دیں اور ہاتھ اٹھا کر بدعا کر دیں تاکہ ان سب کو پتا چل جائے کہ حضور کی طاقت کیا ہے۔ ہاتھ تو اٹھے، اور ہاتھ اٹھے تو جملے ادا ہوئے، اے میرے اللہ، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں ان کی نسل مجھ پر ایمان لے آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے یہ طائف کی سرزمین کا صبر تھا، ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم کے حملے، راجہ طاہر کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا 18 سال کا شہزادہ، اسے محمد بن قاسم کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم ثقفی کا شجرہ نسب اٹھا کے پڑھیں، یہ اسی طائف سے بلونگ کرتے ہیں جہاں حضور نے پتھر کھا کر دعائیں دی تھی۔ اگر دعائیں کر دیتے تو ہندوستان میں کوئی محمد بن قاسم نہیں آتا۔ یہ حضور کا صبر تھا کہ طائف کی زمین سے محمد بن قاسم پیدا ہوا۔ یہ حضور کا صبر تھا کہ ابو جہل کا بیٹا صحابی رسول ہوا۔ یہ حضور کا صبر تھا کہ ابو سفیان جیسے کمانڈر صحابی رسول ہوئے۔ یہ حضور کا صبر تھا کہ وحشی کو صحابیت کا درجہ ملا۔ یہ حضور کا صبر تھا کہ ہندا کو صحابیہ بنایا۔ یہ محنتیں تھی مصطفیٰ جان رحمت کی کہ پتھر کھا کھا کر دعائیں دیتے رہے، قدرت ان کے درجوں کو بلندی عطا۔ یہ سارے لوگ جو حضور کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، حضور نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ کیا دشمنی تھی ان کی حضور سے؟ کیا پرابلم تھی ان کو؟ حضور نے کسی کا حق نہیں کھایا تھا، حضور نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ خود اہل کفر امین و صادق کہتے تھے، پھر ریزن کیا تھا؟ سچائی اور اچھائی کی طرف بلانے والے کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اگر آپ اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں تو لوگ سوالات کریں گے، یہ کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں نہیں، ویسا کیوں، ویسا کیوں نہیں۔ اگر آپ ناچ کی محفل سجا رہے ہیں تو کوئی مرد قلندر اٹھ کے نہیں کہے گا کہ بھائی ذرا ٹھہر، یہ سب کیا کر رہا ہے، نہیں کہے گا۔ یہ مصیبتیں انہی لوگوں کے مقدر میں اکثر و بیشتر آتی ہیں جن لوگوں کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ خدمت دین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، حضور جیسی زندگی کوئی گزار بھی نہیں سکتا۔ 40 سال میں حضور نے خود کو منوا لیا، اس کے باوجود بھی حق کے دشمنوں نے برا کہا۔ تو ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہمارے تو کئی ہزار عیب ہیں، ہمارے پاس تو کئی سو برائیاں ہیں۔ جب اہل حق کی قیادت اگر سید المعصومین کریں تو دشمنان حق ان کو بھی نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو دشمنان دین کے پیٹ میں درد ہوگا، اور ایمان والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اگر ساتھ نہ کھڑا ہو تو کم سے کم اس کی دعائیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو کچھ کہتے ہیں ان سب پہ صبر کرتے رہو۔ حضور علیہ السلام کی قربانیاں بہت ہیں، محنتیں بہت ہیں۔ حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں پہنچے، وہاں کی محنت سنیے۔ میرا 1 گھنٹہ پورا ہوا، آپ کو میں زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتا، اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں تیزی کے ساتھ۔ اب جہاں جا کر جس جگہ زندگی کے جس موڑ پہ حضور کو دیکھیں گے بے مثال پائیں گے۔ خندق کی جنگ ہے، خندق کی، اچانک یہ پتا چلا کہ دنیا کے دوسرے لوگ، آس پاس کے دوسرے لوگ سب ایک جٹ ہو کر آپ پر حملہ کرنے والے، اور اتنی بڑی فوج ہے کہ آپ ان کا مقابلہ ظاہر نہیں کر سکتے۔
کیا کیا جائے؟ صحابہ نے مشورہ دیا، سرکار سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ خندق کھود دی جائے، گڈھے کھود دیے جائیں تاکہ لوگ اپنے گھوڑے لے کر اس خندق کو پار نہ کر سکیں اور شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس طرح کی بات کی گئی، حضور نے مشورہ قبول فرمایا، لیکن میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں جس کے اشارے سے چاند اپنے سینے کو چاک کر دیتا تھا وہ خندق میں ہاتھ میں پھاوڑا اٹھا کے خود گڈھے کھود رہا تھا۔ وہ چاہتے تو ایک لمحے میں خندق تیار ہو جاتی، مگر امت کو تعلیم کہاں سے دیتے ہیں؟ امت کو سکھاتے کیسے؟ اگر ساری چیزیں اختیار سے دکھائی جاتی، اگر کسی صحابی نے پیٹ پر پتھر باندھا تو حضور نے بھوکے رہ کر 2 پتھر اپنے شکم اطہر پر باندھے۔ یہ قائد کی شان ہے کہ کبھی تم آگے جاؤ ہم پیچھے رہیں گے والا سسٹم نہیں ہے۔ اگر تم بھوکے ہو تو ہم بھی بھوکے ہیں۔ جس کے اشارے پر جنت کی نعمت آ سکتی ہے اس کی شان تو بلند ہے، ان کے غلاموں کے مانگنے پر آ گئی ہے۔ ان کی چوکھٹ کے سب کوئی ہو جائیں، ان کے مانگنے پر جنت سے نعمت آ گئی تو وہ مانگتے تو کیا کچھ نہیں آ جاتا، لیکن ان کو خود بھوکا رہ کے دکھانا تھا کہ دین کے لیے محنت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کا اس شان کے ساتھ ساتھ دیا کہ اگر تم بھوکے ہو تو ہمارا پیٹ بھی بھرا نہیں رہے گا، اور اگر ہماری دعوت جابر کریں گے تو ہم تم کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ یہ بھی خندق کا قصہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ رحمت للعالمین کی محنتیں تھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پھاوڑے خود چلائے، پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دین کی خدمت کی۔ محنت مصطفیٰ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر اچھی خاصی اور لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا، حضور جو محنتیں کر کر کے ہمیں دکھا گئے، اختیار کے باوجود بھی مصیبتوں اور مشکلوں کا سامنا کر کے رحمت للعالمین نے دین پہنچایا، قیامت تک کے لیے مثال بن گئی۔ حالات کتنے بھی ناساز کیوں نہ ہو، اہل وفا حالات اپنے لیے خود پیدا کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ والوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ محنتیں کر کے اپنے رب سے اجر کے طالب ہوتے ہیں۔ دنیا برا کہتی رہے، کوئی کچھ کہتا رہے، لیکن ان کے دل پر اگر کسی چیز کا اثر ہے تو محمد عربی کی محبت کا اثر ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے گالیاں سن کر کام کیا، رسول پاک علیہ السلام نے محنتیں کی، گھٹے کھودے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خندق پھاوڑے چلائے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بہت سے ایسے کام کیے جس کو آج ہم اور آپ آر سمجھتے ہیں۔ آج پیر صاحب اپنی چپل خود اٹھائیں، بےدبی ہو گئی حضور، مگر ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین کو خود سی رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی میں دیکھ رہی تھی اور حیرت میں آئی کیسے آپ اتنی محنت سے سی رہے تھے کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا۔ اور حضور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس پسینے کی کیفیت یہ تھی جیسے کوئی موتی آپ کی پیشانی پر لڑی لگا دی گئی ہو۔ بتانا یہ مقصود ہے، اپنے رسول کی سیرت پڑھیں، اپنے رسول کا طریقہ سیکھیں۔ ہماری محنتیں بہت کم حیثیت رکھتی ہیں حضور کی محنتوں کے سامنے، لیکن ہم سے آپ سے جتنا بن سکے، جتنا ہو سکے دین کی خدمت کریں اور دین کی خدمت کرنے والوں کا ساتھ دیں۔ اپنی زندگی میں جس طرح آپ نے دوسری چیزوں کو لازم کر رکھا ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان ہونے کے فرائض بھی انجام دیجیے کہ ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہے اور ہمیں اپنے دین کے لیے خدمتیں کیا کیا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک تمام
سنبل اور مضافات کے اداروں کو ترقیاں نصیب فرمائے، جتنے علماء خدمات دین، مبلغین خدمات دین انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا مجیب صاحب اور ان کے تمام معاونین کو اللہ رب العزت کروٹ کروٹ اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔